Watch the bottom line. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں جس عظیم صوفی بزرگ کا ذکر آپ کے سامنے کرنے جا رہے ہیں، وہ بزرگ ہیں حضرت سخی سید سائیں سہیلی سرکار رحمۃ اللہ علیہ۔ محترم ناظرین، حضرت سید سائیں سہیلی سرکار کے خاندانی حالات کا خاکہ ہم روایات کی روشنی میں مرتب کرتے ہیں، کیونکہ جس زمانے میں آپ مظفر آباد تشریف لائے، یہاں نوشت و خواند کا بہت کم رواج تھا۔ وہ فنا فی اللہ اور مجذوب بزرگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں روحانی قوت سے مالا مال کر رکھا تھا۔ لوگ آتے تھے، دیدار کرتے تھے، حاجت مند حاجت بیان کرتے اور وہ دعائے خیر کرتے تھے۔ اس زمانے میں ان کے خاندانی حالات کسی نے نہیں لکھے، البتہ مصدقہ روایات جو سینہ بسینہ چلی آتی ہیں، ان کے مطابق آپ کا تعلق ملتان کے سادات سے ہے۔ آپ کے آباء و اجداد ملتان کی سکونت ترک کر کے گجرات چلے آئے اور آپ کی ولادت اور بچپن گجرات ہی میں گزرا، کیونکہ مظفر آباد میں آپ اپنے عقیدت مند مردوں کو اڑیا اور خواتین کو سہیلی کہتے تھے، اور اسی وجہ سے یہاں کے لوگوں نے انہی کے دو فکرے ان پر چسپاں کر کے ان کو سائیں اڑیا اور بعد نے سائیں سہیلی کہنا شروع کر دیا۔ یاد رہے کہ اڑیا اور سہیلی پنجاب اور اس کے گرد و نواح میں الفاظ بولے جاتے ہیں۔ مدتوں ان کے دونوں نام سائیں اڑیا اور سائیں سہیلی مشہور رہے، حالانکہ ان کا اصلی نام گرامی مصدقہ روایات کے مطابق سید شاہ ذوالفقار ہے۔ بعض راوی ان کا نام سید غلام محمد شاہ بھی بتاتے ہیں، مگر روایات کا رجحان شاہ ذوالفقار کی طرف زیادہ ہے، جس سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ آپ کا اسم گرامی سید شاہ ذوالفقار ہی تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب آپ 15-16 سال کے ہوئے تو آپ نے قرآن کریم، ناظرہ اور دینی کتب اپنے والد سے پڑھ لیں، تو آپ کے والد گجرات کی سکونت ترک کر کے سید کسرا چلے آئے۔ سید کسرا آ کر حضرت والا نے مقامی اساتذہ سے دینی علوم کی تحصیل شروع کی، مگر آپ پر اکثر اوقات وجدانی کیفیت طاری رہنے لگی اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس دنیا کی رنگینیوں سے آپ کا کوئی سروکار نہیں، بلکہ آپ کسی اندیکھی دنیا کے مناظر میں کھوئے ہوئے ہیں۔ نمبردار حاجی سلیمان خان سکنہ ڈوڈیال تحصیل مانسہرہ حضرت سید سائیں سہیلی سرکار کے خاص الخاص عقیدت مند ہیں۔ ان کی عمر اس وقت 98 سال تک ہے۔ ان کے والد یوسف خان اس وقت حضرت والا کے عقیدت مندوں میں شامل ہوئے جب آپ مختلف مقامات پر چلہ کشی کرنے کے بعد مانسہرہ تشریف لائے تھے۔ یوسف خان مانسہرہ میں بھی ان کی خدمت میں حاضری دیتے رہے اور مظفر آباد بھی ان کے حضور آتے رہے۔ آپ کا شجرہ طریقت بھی نمبردار حاجی سلیمان کے پاس محفوظ تھا اور اسی نے ہی اس کو ترتیب دیا جو آج تک موجود ہے۔ اس روایت کی تصدیق تواتر سے ہے کہ حضرت سید سہیلی سرکار حضرت سید شاہ فتح حیدر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے ان کو سلوک و طریقت کی منزلوں سے روشناس کرایا، مگر ان کے حلقہ ارادت میں کتنی مدت رہے یہ بات وثوق سے نہیں کہی جا سکتی۔ حاجی سلیمان خان اپنے والد یوسف خان کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ حضرت سید شاہ فتح حیدر سے فیض یاب ہونے کے بعد آپ سیون تشریف لے گئے اور وہاں حضرت لال شہباز قلندر کے دربار پر چلہ کشی کرنے کے بعد واپس آئے، کیونکہ انہیں مراقبے اور ریاضت کی باقی کی منزلیں ابھی طے کرنی تھیں، اور یہ حسن ابدال، ہری پور حویلیاں، ایبٹ آباد، نواں شہر، بگڑا، مانسہرہ اور مظفر آباد کے علاقوں وغیرہ میں بھی مختلف مقامات پر مختلف اوقات میں رہے۔ شہر بگڑا کے ایک راوی گوہر رحمان بتاتے ہیں کہ جب 23-24 سال کی عمر میں حضرت سید سائیں سہیلی سرکار اس طرف آئے تو یہاں سے تقریباً 4 میل اوپر بابا سعد اللہ خان نامی ایک شخص کے گھر رہنے لگے۔
ان کے ہاں رہتے ہوئے کچھ دن ریاضت کرنے کے بعد ان کے گھر کا کام کاج کرنے لگے. کبھی بھینسیں چراتے، کبھی ان کے لیے چارہ کاٹتے، کبھی جنگل سے لکڑیوں کا گٹھا لاتے. اور اس وجہ سے بابا سعد اللہ خان اور ان کے سارے گھر والے ان پر بے حد خوش تھے کہ یہ رات دن کام کرتے رہتے ہیں اور کسی قسم کی مزدوری بھی طلب نہیں کرتے. ایک دن حضرت والا بھینسیں چرا رہے تھے تو سخت یالہ باری شروع ہو گئی. بابا سعد اللہ کا ایک لڑکا بھاگا. جب ان کی خبر لینے گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ چاروں طرف یالہ باری شروع ہے، مگر جہاں بھینسیں چر رہی ہیں اور حضرت والا سید سہیلی سرکار بیٹھے ہیں وہ جگہ بالکل خشک ہے، وہاں ایک اولا بھی نہیں گر رہا، جبکہ ارد گرد اولوں کی بوچھاڑ ہے. حضرت والا نے لڑکے کو دیکھتے ہی شدت سے منع کیا کہ وہ یہ راز کسی پر ظاہر نہ کرے. اس طرح حضرت والا کی یہ کرامت کچھ عرصہ تک تو لڑکے نے پوشیدہ رکھی، مگر جب لڑکے نے اپنے والد سے بتایا تو آپ وہاں سے فوراً ایبٹ آباد کی طرف چلے گئے اور یہاں نواں شہر کے قریب ہاڑی والے قبرستان میں چلہ کشی شروع کر دی. مگر 2-3 ہفتوں کے بعد یہاں سے قریب ہی ایک گاؤں خون کی بانڈی میں چلے گئے اور ایک غار میں عبادت کیا کرتے تھے. کہا جاتا ہے کہ یہاں یات اللہ نامی ایک شخص ان کو حقہ پلایا کرتا تھا. خوش ہو کر جب اس کی طرف آپ نے توجہ کی تو وہ شخص بھی درویش ہو گیا اور یہاں اب تک اس کا مزار موجود ہے. اس کے بعد کچھ عرصہ آپ نے مانسارا میں گزارا اور اس کے بعد مظفر آباد کی طرف آمد کی. جس زمانے میں حضرت سید سائیں سخی سہیلی سرکار مظفر آباد تشریف لائے، اس زمانے میں مظفر آباد آج کی طرح کا نہیں تھا. ایک معتبر روایت یہ ہے کہ لوہار گلی میں چند ماہ قیام کرنے کے بعد جب آپ دریائے نیلم کے اس طرف آئے تو 3-4 دن تک مظفر آباد کے شہر کی حدود میں رہے. شہر وغیرہ تو اس زمانے میں برائے نام ہی تھا، البتہ چند مکانات تھے اور ایک قبرستان تھا. آپ نے 3-4 دن تک مختلف جگہوں پر گزارے اور اس کے بعد مزار حضرت شاہ سلطان کے قریب اوپر کی طرف آ کر ایک درخت تلے ڈیرا ڈالا، مگر یہاں سے یہ کہہ کر اٹھ گئے کہ یہ ولی یہاں بیٹھنے سے منع کرتا ہے. اس زمانہ میں مظفر آباد کے علاقہ میں 4 اولیاء کرام کے مزارات تھے، جن میں حضرت شاہ حسین بخاری، حضرت پیر سید محمد علی شاہ، حضرت سید شاہ عنایت ولی اور حضرت سید شاہ سلطان مشہور تھے. ایک روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ آپ یہاں سے سری نگر تشریف لے جا رہے تھے کہ تمام اولیاء سری نگر نے آپ کے حضور عرض کی کہ آپ یہاں تشریف نہ لائیں بلکہ اپنا آستانہ عالیہ مظفر آباد میں ہی بنائیں. اس وجہ سے آپ نے سری نگر کا ارادہ ترک کر کے مظفر آباد میں ہی ڈیرے لگا لیے. حضرت سید سائیں سہیلی سرکار کے بارے میں اس قسم کی کوئی روایت موجود نہیں کہ انہوں نے شادی بھی کی تھی یا نہیں، بلکہ جس قسم کی روایات مشہور ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ شروع ہی سے مجاہدوں، مراقبوں اور یاد الہی میں مصروف رہتے تھے اور خانگی زندگی کا کبھی تصور بھی نہیں کیا. جب ان پر جذب کی کیفیت طاری ہو گئی اور ہوتے ہوتے وہ فنا فی اللہ ہو گئے تو انہوں نے گھروں میں رہنا ترک کر دیا. بعض روایات کے مطابق آپ سن 1898 یا سن 1900 عیسوی کے لگ بھگ اس دنیا سے تشریف لے گئے. آپ بالکل اسی جگہ فروکش تھے جہاں موجودہ وقت آپ کا مزار مبارک ہے. سردیوں میں جب دھوپ نکلتی تھی تو آپ سڑک کے کنارے بالکل اسی مقام پر تشریف رکھتے تھے جہاں اب اس مزار مبارک کا بڑا گیٹ ہے اور عموماً اس جگہ بیٹھے رہتے تھے جہاں اب آپ کا مقبرہ ہے. راجہ علی عمر سکنا چمکوٹلی بتاتے ہیں کہ ان کا قد درمیانہ تھا، جسم نہ بھاری نہ دبلا، پتلا، چہرہ سرخ اور باروب، سر کے بال الجھے ہوئے، لباس صرف تہمت تھا. وہ عموماً خاموش اور حالتے استغراق میں رہتے تھے، کسی سے کچھ نہ مانگتے. اگر از خود کوئی شخص ہدیہ پیش کرتا تو اٹھا کر کسی کے حوالے کر دیتے تھے. محترم ناظرین اکرام، اب ہم آپ کے سامنے حضرت سید سہیلی سرکار کی چند کرامات پیش کرتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس آ کر بڑی عاجزی سے کہنے لگا، سائیں صاحب میری زمین سے گندم بہت تھوڑی ہوتی ہے، دعا کریں کہ یہ گندم زیادہ ہوا کرے کیونکہ سال کا خرچہ بھی پورا نہیں ہوتا. انہوں نے چلتے چلتے رک کر کہا، گندم کے کچھ دانے لے آؤ. جب وہ لایا تو انہوں نے وہ دانے ہاتھ میں لے کر اسے واپس کرتے ہوئے فرمایا، اس دفعہ جو گندم ہوگی اس میں یہ ملا دینا. اس آدمی نے فصل کے موقع پر وہ دانے گندم میں ملا دیے. پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت دی کہ کئی دیہات کے لوگ اس سے گندم خریدنے لگے اور وہ شخص اس علاقہ کا امیر ترین فرد بن گیا. اس علاقہ میں اس طرح کا واقعہ ایک جلائے کا بیان بھی کیا جاتا ہے. جب اس نے حاضر ہو کر دعا کرائی تو آپ نے فرمایا کہ بنتے اور بیچتے رہو، انشاءاللہ کئی پشتوں تک بیچو گے. اس جلائے کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر برکت دی کہ اس نے اپنی کھڈی پر دوسری تانی بھی نہیں چڑھائی بلکہ جو چڑھی ہوئی تھی اسی سے کاٹ کاٹ کر بیچتا رہا.
نمبردار سلیمان خان بتاتے ہیں کہ یہ واقعات مانسہرہ میں زبان زد عام ہیں اور ان میں کسی قسم کا کوئی مبالغہ نہیں، کیونکہ جو کچھ آپ اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرماتے وہ چند لمحوں میں پورا ہو جاتا تھا۔ حاجی صاحب بتاتے ہیں کہ موضع ٹھانگر تحصیل مانسہرہ میں ایک خاتون کا خامند 10 سال سے لاپتہ تھا۔ جب حضرت والا کے کشف و کرامات کا چرچا ہونے لگا تو یہ خاتون بھی اپنی کسی رشتہ دار کے ساتھ آپ کے پاس آئی اور آتے ہی آپ کے پاؤں میں گر پڑی۔ آپ اس پر بے حد ناخوش ہوئے اور اسے پاؤں سے اٹھانا چاہا، مگر اس خاتون نے ان کے دونوں پاؤں مضبوطی سے پکڑ لیے اور روتے ہوئے کہا، جب تک میرا خامد واپس نہیں آ جاتا میں آپ کے پاؤں ہرگز نہ چھوڑوں گی۔ انہوں نے نہایت غصے کے عالم میں فرمایا، چھوڑ دو پاؤں، وہ ہے تمہارا خامد۔ خاتون نے پاؤں چھوڑ کر پیچھے جو دیکھا تو اس کا خامد نہایت خستہ حالت میں اور پریشان کھڑا ہے۔ حضرت والا نے فرمایا، جاؤ دونوں میاں بیوی اپنے گھر کو۔ اس حیران کن واقعہ کے بعد جب میاں بیوی گھر پہنچے تو بیوی نے میاں سے ماجرا پوچھا۔ اس نے کہا کہ میں کشمیر چلا گیا تھا، وہاں کافی عرصہ بے روزگار رہا اور پھر وہاں سے ایک قافلے کے ساتھ یارکند چلا گیا۔ آج میں یارکند کے ایک باغ میں شہتوت کھا رہا تھا کہ یہ فقیر میرے سامنے نمودار ہوا اور اس نے سخت غصے میں کہا، تمہاری بیوی پریشان ہے اور تم یہاں شہتوت کھا رہے ہو؟ میں نے عرض کی، جناب گھر جانے کے لیے خرچہ نہیں اور اس دور ملک سے پیدل کیسے جا سکتا ہوں۔ فقیر نے کہا، میرے پاؤں پہ پاؤں رکھو۔ جب میں نے اس کے پاؤں پہ پاؤں رکھے تو آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور پھر جب آنکھوں کے سامنے سے سیاہ پردہ ہٹا تو دیکھا کہ میں تمہارے پاس یہاں مانسہرہ میں کھڑا ہوں۔ محترم ناظرین، یہ ہوتی ہے شان اولیاء اللہ کی۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔